بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی آج 10ویں فصل ہے، جس کا عنوان ہے اثبات عقول، یعنی عقول کا اثبات ثابت کرنا کہ وہ وجود رکھتی ہیں۔ تو فخر الدین رازی نے پہلا یہ اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ جو ہے عقول کے اثبات میں یہ جو 4 فصلیں یہ والی اور اس سے اگلی 3، لیکن مصنف نے عرض کیا کہ نہیں، اس کا اصلی ہدف جو ہے وہ عقول کو ثابت کرنا نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے۔ تو یہاں پر جبکہ پچھلی فصول میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو مبادی ہیں اولیہ یا مبادی عالیہ جو ہوتے ہیں ان کی کوئی غایت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی عقول کا اثبات ہے، لیکن اس سے پہلے افلاک کی حرکت کی علت، جو افلاک ہیں یہ گردش میں ہے، حرکت میں کر رہے ہیں، ان کی حرکت کی علت کیا ہے کہ یہ جو حرکت ہے اس کا جو مبدا ہے، چاہے مبدا فاعل کہیں، مبدا یعنی جو اصل جس سے ابتدا ہوتی ہے کسی چیز کا مبدا اسے کہتے ہیں، مبدا فاعل وہ کیا ہے۔ اس میں مصنف نے یہ 2 بنیادی باتوں پر فوکس کیا ہے۔ پہلا کہ ان کا ارادہ جو ہے کیا وہ ارادہ کلیہ ہے یا ان کا ارادہ جزئیہ ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ارادہ کلی کیا ہوتا ہے اور ارادہ جزئی کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ہم نے بات واضح کر دی کہ اس فصل کا موضوع جو ہے عقول کا اثبات ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ نہیں ہے، بلکہ افلاک جس طرح ہماری جو حرکت ہے، انسان ایک حرکت کر رہا ہے، میں نے ہاتھ ہلایا، یہ حرکت ہے، یہ حرکت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قوتوں سے، انسانی بدن میں قوتیں ہیں، ان قوتوں کی وجہ سے یہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس قوت جو ہے، اس قوت کے پیچھے جو ہے اس کی علت کیا ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کی غایت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی افلاک کی جو قوت محرکہ ہے، جس طرح ہماری قوت کی حرکت دینے والی قوت ہے، اسی طرح افلاک کیونکہ حرکت کر رہے ہیں، تو جو قوت جس قوت سے وہ حرکت کر رہے ہیں، ان افلاک کی قوت جو محرکہ ہے، ان کے جو افعال سر انجام پا رہے ہیں، ان کی غایت کیا ہے۔ اس کی غایت جب اس کی غایت کا پتہ چل جائے گا کہ افلاک کی جو حرکت ہو رہی ہے اس کی غایت کیا ہے، اس سے ثابت ہوں گے عقول۔ اس غایت کے ثابت ہونے کا لازمہ جو ہے وہ ہے عقول کا اثبات۔ تو یہاں پر ہم یہ افلاک کی حرکت پڑھ رہے ہیں۔ افلاک کی حرکت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ افلاک جو ہے بدن ہے، جسمی، جیسے ہمارا جسم ہے، تو اس کا جو علت ہے، جیسے ہماری روح ہوتی ہے جس کے سبب سے حرکات ہو رہی ہیں، کیا افلاک کی جو علت ہے کیا وہ نفس ہے یا عقول مفارقہ ہے۔ عقول مفارقہ اور نفس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نفس جب روح ہماری بدن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یا اس کا ربط قائم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس۔ اور عقول مفارقہ، لفظ مفارق سے آپ دیکھیں کہ ایسی عقل جو جدا ہے، وہ بدن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ مبدا یعنی ذات حق تعالیٰ سے عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، عقل رابع، یہ عقول ہے، یہ عقول مفارقہ ہیں، خود وجودی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ افلاک کی جو حرکت ہے اس کی علت کیا ہے، کیا وہ نفس ہے یا یہ عقول مفارقہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا ارادہ کلی ہے یا جزئی ہوتا ہے۔ تو ارادہ کلیہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کلیہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جزئی سے تعلق نہیں ہوتا، اور ارادہ جزئیہ کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا جزئی سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ جزئی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کی حرکت الگ ہے، آنکھوں کی حرکت الگ ہے، دیکھنا الگ ہے، کانوں کا سننا الگ ہے، منہ کا، یہ جزئی حرکات ہیں۔ تو جزئی حرکات کا ڈائریکٹ جو ہے اس کا عقل سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ انسانی قوتوں سے ہوتے ہوئے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ارادہ کلیہ وہ ہوتا ہے جس کا جزئی سے تعلق نہیں ہوتا، جبکہ جو جزئی ہوتی ہیں یہ ہمیشہ بدن کے ذریعے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ بدن جو ہے، جسم جو آپ نے پڑھا ہے، مرکب ہے۔ مرکب سے مراد کیا ہے؟ مادہ اور صورت سے، پھر صورت سے بعد اس کے اجزاء ہوتے ہیں، بدن ہزارہ اجزاء سے مل کے بنا ہوا ہے۔ تو اس کا تعلق جزئی جو ارادہ ہوتا ہے اس کا تعلق ہمیشہ اجسام کے ساتھ ہوتا ہے اور اجسام کی قوتوں سے تعلق ہوتا ہے، جبکہ عقل محض کا
یہ ہوگا تو ارادہ کلیہ مثلا عقل ہے، اس کا ارادہ کلی ہوتا ہے. جو ارادہ کلی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو علت ہوتی ہے یا اس کی جو غایت ہوتی ہے، غایت سے تشبیہ، اس کے بالکل مشابہ ہونا. اس کا مقصد کیا ہے عقل کا؟ کہ یہ اپنی علت کے مشابہ قرار پائے، علت سے تشبیہ یا سنخیت قائم کرنا، یہ ہدف ہوتا ہے. یہاں ہوگی یہ پہلی بات. اصل میں مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو افلاک کی حرکت کی علت ہے اس کا ارادہ کلیہ ہونا چاہیے یا جزیہ. وہ کہتا ہے کلی نہیں ہے، یعنی کلی نہیں ہے، یعنی اس کا عقل اس کی علت نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ہے وہ نفس ہے اس کی علت. اب یہ دو چیزیں ثابت کرنی ہیں کہ افلاک کی حرکت کا جو مبدا ہے وہ عقل نہیں بلکہ نفس ہے. اس پہ کیا تین اس نے دلیلیں قائم کی. پہلی یہ دلیل ہے کہ جو عقل ہے وہ کیا قائم کر علت، اپنی علت یا غایت سے سنخیت قائم کرتی ہے. یہ اپنے جو علت اس کی کیا ہے؟ علت ہم نے پڑھا تھا، علت اللہ تعالیٰ کی عنایت. اور عنایت کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا علم عنائی. یہ مشائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم عنائی ہے. اللہ فاعل ہے ہر شے کا، اور ہم نے اقسام میں پڑھا تھا کہ فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالطبیعہ، فاعل بالعنائی. تو یہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی فصول میں. تو عقل کا کام اس سے سنخیت ہے، یعنی اپنی علت سے سنخیت قائم کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو استکمال ہے، یعنی کمال حاصل کرنا، وہ کمال حاصل کرنا کیسا ہوتا ہے؟ خود سے، یعنی غیر کی محتاج نہیں ہے. یعنی اس میں فقر نہیں پایا جاتا کہ محتاج ہو کسی غیر کی، اس کے ذریعے سے اپنا کمال حاصل کرے. تو عقل جو ہے وہ خود اپنی ذات سے اپنا استکمال چاہتی، اس لیے اس میں کوئی بھی فقر نہیں پایا جاتا، جبکہ اس میں فقر پایا جاتا ہے. بدن کی محتاج ہے، بدن کے ساتھ ملے گا نفس تو پھر وہ استکمال حاصل کرے گا. جیسے کہ ہمارے اجسام ہے، نفس ہمارے بدن سے تعلق قائم کرتا ہے، اس بدن کے ذریعے سے افعال انجام دے کر وہ استکمال چاہتا ہے اور کمال کو حاصل کرتا ہے. یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات ہے کہ جو کلی، یہ عقل جو ہے یہ کلی ہے، اور یہ ہم نے کہا تھا جزئی. جو کلی ہوتی ہے اس میں تجدد نہیں ہوتا، نہ ہی تسرم ہوتا ہے. تجدد لفظی معنی کہ تبدیلی. عقل میں، عقول میں تجدد نہیں ہے. جس طرح افلاک حرکت کرتے ہیں ہر وقت یہ ہمارا یہ لحظہ ہے تبدیل ہو رہا ہے، تجدید ہو رہی ہے، پچھلی گئی اگلی آ گئی، ہر لمحہ پچھلا گیا اگلا آ گیا. تسرم انصرام بھی یہ کم متصل اور کم منفصل اس میں نہیں پایا جاتا، یا اس جیسی کوئی شباہت نہیں پائی جاتی. یہ ہم کم متصل منفصل پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ وقت ہے، پچھلا وقت گیا تو اگلا وقت آ گیا، تو یہ اس میں عقول میں نہیں پایا جاتا، جبکہ یہ ارادہ جزیہ میں یہ پایا جاتا ہے. یہ ہو گئی بات. انہوں نے کہا کہ یہ جو بدن ہے اور جب اس کے ساتھ نفس ملتا ہے تو یہ ویسے وجود واحد بن جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو جسم ہے یہ خود ایک جوہر ہے، جو نفس آتا ہے وہ بھی ایک جوہر ہے. دو مختلف متباین جوہر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے. یہاں پر جب ایک وجود ہم کہتے ہیں تو یہ ایک جہت سے اتحاد ہے، جہت اتحاد ہے، حقیقی اتحاد تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ایک جہت سے اتحاد ہے. اس سے ایک وجود بنتا ہے، ایک ذات بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ طبیعت موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک بات تو ہوگی نا. تو اس میں طبیعت ہوتی ہے. اب یہاں پر آ کر مصنف کہہ رہا ہے کہ جو امور دائمی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے ان کو دوام ہے، تو وہ جو دائمی امور ہوتے ہیں ان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ بالکل متشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. ان میں تجدد اور انصرام پہلے پڑھ چکے ہیں، ان میں نہیں ہوتا. اس لیے جو امور دائمی ہوتے ہیں یہ مجرد ہوتے ہیں، کیونکہ جسم میں تو تغیر و تبدل ہے. تو ان میں جب تجدد نہیں ہے تو ان میں جو دائمی امور ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ان کے احوال متشابہ، ایک جیسے احوال ہوں گے. جسم کی طرح نہیں کہ حال متجدد ہو، ایک دوسرے سے مختلف ہو. اور پھر یہ بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک بات آگے لکھی ہے کہ پانچواں امر کیا ہے کہ ان میں
کوئی شے ہمیشہ سے فاقد نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ جس میں مثلا عقل ہے اس میں ہر چیز فاقد ہوتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کر کے کمال حاصل کرتی ہے۔ جیسے انسان کمال حاصل کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذہن خالی ہوتا ہے، پھر اس عالم میں افعال کے انجام دہی سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ کمال کو حاصل کرتا ہے، باہر سے چیز آتی ہے تو اس کو کمال حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو عقول ہیں، جو عقل ہے، ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اپنی ذات سے ہی کمال کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی شے ایسے نہیں کہ یہ مطلقاً ہمیشہ سے یہ فاقد ہو عقل، پھر باہر سے حاصل کر کے یہ کمال حاصل کرو، یہ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ سارے جو امور دائمی ہیں اس کو ہمیشہ سے حاصل ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہ یہ مطلقاً تمام امور کو کھوئے ہوئے ہے، نہ تمام امور کو پائے ہوئے ہے۔ تو بھائی پیچھے تیسری بات کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے ایک سر، یہ ہے ایک راز جو ہم اگلی فصول میں عرض کریں گے کہ وہ اس کی ذات کو یہ کمالات اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کمالات اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو یہ جزئی نہیں ہوتے، جیسا کہ نفس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو جزئی ہوتے، جزئی بھی نہیں ہوتے، اور نہ ان میں تغیر، یہ بھی عرض کیا، ان میں نہ بھی انہیں تبدیلی اور تغیر آتا ہے، اور نہ ہی یہ خیالی ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ظنی ہوتے ہیں، کیونکہ خیال اور ظن کا تعلق تو بدنی جسمی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نفس جب بدن سے اٹیچ ہوتا ہے تو انسان کو خیال آتے ہیں، خیال ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ جسم و جسمانیات کا یہ لازمہ ہے۔ تو بے سبب جسم کے سبب سے یہاں پہ تغیر، تبدیلی اور خیال بھی آتے ہیں، ظن بھی آتے ہیں، جبکہ وہ اس عقل میں نہیں آتے۔ یہاں اصل سے کیا ثابت ہوا کہ جو افلاک کی حرکت کی علت ہے وہ عقل نہیں ہے، کیونکہ افلاک جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جسمی ہیں، تو اس میں غیر سے کمال کو بھی چاہتے ہیں، ان کا طبیعت بھی ہوتی ہے، پھر ان میں تغیر و تبدیلی اور تجدد و انصرام بھی ہے، اس لیے وہ عقل نہیں ہے۔ ایک اور جو دونوں میں فرق بتایا کہ عقل علت نہیں ہے بلکہ نفس علت ہے، وہ یہ ہے کہ جو محرک سماوی ہے وہ کیا ہے، اس میں ارادہ بھی ہوتا ہے اور اس میں تجدد و انصرام بھی ہوتا ہے اس کے ارادے میں، جبکہ یہ ارادہ کلیہ میں ایسے نہیں ہوتا، اس کا جزئی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ جو جوہر عقلی ہے اس کا جسم سے تعلق نہیں ہے، اس کا جسم سے تعلق ہے، یہ واضح ہو گیا، عقل تو ہو نہیں سکتی، عقول کا تو جسم سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جسم کے برعکس ہمارے جسموں میں آپ سے عرض کیا ہے کہ نفس کا ایک جسم کے ساتھ ارتباط پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک وجود کہلاتا ہے، اور ارادہ کلیہ کا جو موضع ہے وہ نفس سما وہ نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی باتیں جب یہ ثابت ہوگی، جبکہ مشاہ جو ہیں وہ یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں جو ہوتا ہے کہ افلاک میں جو ارادہ جزیہ پایا جاتا ہے، اور وہ افلاک میں یعنی جسم میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ صورت منتبعہ ہوتی ہے اس میں، جیسے ہم نے کہا تھا مادہ اور صورت کے ملنے سے جسم بنتا ہے، تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جسم میں ایک صورت آتی ہے، وہ صورت منتبعہ ہوتی ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے جس کے واسطے سے پھر وہ اس کے واسطے سے عقل مفارق سے کمال کا استکمال چاہتی ہیں۔ تو یہ دو نظریے ہیں، کون سا کہ ارادہ جزیہ جو ہوتا ہے وہ ان اجسام میں منتبع ہوتا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، صورت منتبع آتی ہے لیکن پھر بھی وہ عقل مفارق کے ذریعے سے اپنے استکمال کو چاہتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ تو متن کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ متن کا تھوڑا سا حل کرنا جو ہم نے عرض کیا اس میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تبین لکا، جب آپ کے لیے یہ واضح اور روشن ہو گیا کہ ان الحرکات السماویۃ، کہ یہ جو آسمان حرکات سماویہ ہیں، افلاک کی جو حرکت ہے، قد تتعلق بارادۃ کلیۃ و بارادۃ جزیہ، کبھی ان کا ارادہ کلیہ ہوتا ہے یا ارادہ ان کا جزیہ ہوتا ہے۔ وتعلم، بھئی اگر تولم بھی پڑھ لیں تو آپ جانیں یا آپ کو جاننا چاہیے کہ انا مبدأ الارادۃ الکلیہ المطلقہ الاولی، کہ یہ جو ارادہ کلیہ ہے یہ مطلق بھی ہوتا ہے اور اولا بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ارادہ کلیہ مطلق اولا ہے تو کیا ہے، یجب و واجب ہے کہ ان یکون ذاتاً عقلیتاً، یہ ذات عقلی ہونا چاہیے، مفارقتاً، اور یہ عقلی اور مفارق، کون سا عقل مفارق ہونا چاہیے؟ وہ عقل نہیں جو کہ انسان کے بدن کے ساتھ ملنے سے انسان کے لیے جیسے عقل ہوتی ہے، وہ بدن کے ساتھ ملنے کے بعد انسان کو کہتے ہیں کہ انسان عاقل ہے۔ تو اس کا کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے
یہ عقل مفارق ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَتْ، ہاں اگرچہ کہ یہ جو مفارق عقلی ہے یہ ہوتا ہے مستقملۃ الجوہر، یہ اپنے جوہر کو کمال دیتا ہے، کیسے؟ بفضیلتھا، خود اپنے ہی فضل سے، غیر کے ذریعے سے یہ کامل نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے ہی وجود کی فضیلت سے وہ کامل ہوتا ہے۔ لم یصحبھا فقر، پس اس جو عقل کلیہ ہے، یہ جو عقل کلیہ آئے گا یہ کیا ہے کہ اس میں فقر اس کے ساتھ کسی قسم کی صحبت نہیں رکھتا، مصائب نہیں اس کے ساتھ، نہیں اس میں فقر نہیں پایا جاتا۔ فکانت، تو پس کیا ہوا کہ یہ جو ہے ارادتاً، پس یہ ارادہ کیا ہوگا؟ ارادتاً مما، یہ ان ارادوں میں سے ہے کہ ما یشبہ العنایت المذکورہ، یہ شباہت قائم کرتا ہے کس کے ساتھ؟ عنایت مذکورہ۔ یہی ہم آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ اپنی کمال کس کے لیے چاہتا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لیے، غایت اپنے سے مافوق کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اگر استقمال چاہتا بھی ہے تو اس کا تو پس یہ جو کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ نچلی مخلوق نہیں بلکہ اس سے مافوق مخلوق، مافوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم عنائی، اس سے یہ شباہت اور اس سے یہ سنخیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا استقمال اپنے ہی ذات، اپنی ہی فضیلت سے ہوگا، لیکن کس کے لیے ہوگا؟ اس کی غایت اس سے مافوق جو علم عنائی ہے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اور آپ کو جاننا چاہیے، ان المراد الکلی، یہ جو مراد کلی ہے، کیونکہ ارادہ کلی ہے تو یہ کلی ہے، یہ کلی، اس کلی سے کیا مراد ہے کہ لیسا مما، یہ ان امور میں سے نہیں ہے، یا تجدد و یتسرم، کہ جو جس میں تجدید ہوتی ہے، ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے، و یتسرم، حرکت کے ساتھ ساتھ انصرام بھی ہوتا ہے، تغیر اور ایک دوسرے سے الگ ہونا بھی ہے۔ کس بنیاد پر؟ علی انقطاع او علی اتصال، یہ انقطاع جیسے وقت پچھلا گزر گیا پھر اگلا آئے گا، ٹھیک ہے، او علی اتصال، یا اتصال ہو جیسے پودوں میں ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، تغیر آ رہا ہے لیکن پچھلی چیز ضائع نہیں ہو رہی، پچھلی چیز ساتھ ساتھ ہے، پودا بڑھ رہا ہے، پچھلا وجود بھی ساتھ، اگلا بھی آ رہا ہے، اس سے اگلا بھی آ رہا ہے، پچھلا بھی ساتھ۔ تو ان ارادہ کلیہ میں یہ نہیں ہوتا، نہ تجدد نہ انصرام، نہ پودے کی طرح اتصالی اس میں تبدیلی آ رہی ہے، نہ انقطاع والی تبدیلی آ رہی ہے۔ بل اما یکونا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ پائے ہوئے ہے محصل طبیعت، اس کو حاصل ہے کون سی؟ طبیعت، اس کو طبیعت ایک حاصل ہے، او معدومہ، یا اس طبیعت کو یہ کھوئے ہوئے ہے۔ والامور الدائمہ، اب ہم نے عرض کیا تھا کہ جو امور دائمی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لا یجوز ان یقال، ان امور دائمی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لم یزل شیء لہا مفقودا، کہ ان کے لیے، یہ آپ سے آخر میں کہا تھا، ان امور کے لیے کیا ہے، یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، لکھا نہیں، کہ ان کے لیے یہ مفقود تھے اور پھر حاصل ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شے کے لیے کھوئے ہوئے تھے پھر اس کے ذریعے سے کمال حاصل ہے، اس کو پایا انہوں نے۔ ولا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ یقال، یہ کہا جائے کہ لم یزل حاصلہ، کہ ان کو ہمیشہ سے حاصل تھی، یہ بھی نہیں ہے، نہ ہمیشہ سے حاصل تھی نہ یہ ہمیشہ کھوئے ہوئے تھے، در حالانکہ وہ مطلوب، یہ حاصل ہونا تو اصل ویسے مقصد ہے، مطلوب ہے، بل کل کمالاتہا، بلکہ کیا ہے کہ ان کے تمام کمالات کیا ہیں؟ حاضرتن حقیقیتن، یہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، لیست جزیتن، لیکن وہ جزی نہیں ہوتے ان کی طرح، نہ ہی وہ ولا ظنیہ ولا تخیلہ، وہ ظنی بھی نہیں ہوتے، خیالی بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ظن اور خیال کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے ولیست نصب و امثال ما ذکرنا ہو، کہتے ہیں یہ جو ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں ان کی نسبت، یعنی جو یہ امور دائمہ یا عقلیہ ہے، ان کا جو نسبت ہے الی الاجسام السماویہ، ان کی اجسام کی طرف جو اگر نسبت ہو، نفس کی یا عقل کی افلاک کی طرف نسبت ہو، یہ کیسی ہوگی؟ نسبہ نفوسنا الی اجسامنا، یہ وہی نسبت ہے جو ہمارے نفوس کی ہمارے جسموں کے ساتھ ہوتی ہے، فی این یاسل منہا حیوان واحد، جس سے کہ ایک حیوان حاصل ہوتا ہے، ہمارے بدن اور ہمارے نفس سے مل کر ایک ہی وجود حیوان بنتا ہے، کما علیہ حالنا، جیسا کہ ہمارا حال ہے، لأن النفس الواحدہ، کیونکہ یہ جو نفس واحد ہوتا ہے ہمارا بدن اور روح، منا مرتبطۃ ببدنہ، یہ جو نفس ایک ہوتا ہے یہ ہمارے بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرتبط ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے، من ہے اسے، اس حیثیت سے تتمہ میں ہی یہ تمامیت اس کو حاصل ہوتی ہے، کب؟ لے تطلبہ مبادی الکمال، کہ یہ جو نفس ہے
یہ اپنے مبادی کے جو کمال کے مبادی ہیں ان کو چاہتا ہے، لیکن بے من ہو اس بدن سے. نفس کو کمال کیسے حاصل ہوگا؟ اس بدن کے ذریعے، بس بدن میں آئے گا، بدن کے ذریعے اظہار کرے گا، پھر اس کو کمال حاصل ہوگا. ولولا ھذا، اگر ایسا نہ ہو تو لکانا جوہرین متباین، پھر تو یہ دونوں متباین جوہر ہوگے. متباین جوہر تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جبکہ مل کے ایک. وہ اما نفس السماء فہی اما صاحب الارادۃ الجزئی. اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو آسمان افلاک کا جو نفس ہے، اس کی جو روح ہے، فہی اما صاحب الارادۃ الجزئی، یا تو اس کا ارادہ